مکہ کے لوگ سو رہے تھے مگر دارالندوہ میں فیصلہ ہو رہا تھا، اس دفعہ اسلام کو نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر داعی نہیں رہے گا تو دعویٰ خود بخود مر جائے گا، مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ دعویٰ انسان سے نہیں اللہ سے ہوتی ہے۔ قریش کے سردار جمع تھے، مسئلہ کافی سیریس تھا، اسلام رک نہیں رہا تھا، مدینہ میں تو لوگ مسلمان بن رہے تھے۔ پھر ایک شخص نے کہا قید کر دو، دوسرے نے کہا شہر سے ہی نکال دو، اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ قتل کر دو۔ لیکن ایک پرابلم تھی، اگر ایک قبیلہ قتل کرے گا تو بنو ہاشم بدلہ ضرور لیں گے۔ اس کا سلیوشن، ہر ایک قبیلے سے ایک جوان، سب مل کے وار کریں گے تو بدلہ لینا امپاسبل ہو جائے گا۔ انہیں لگا یہ پلان ایک دم فلالیس ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وحی نازل ہو چکی ہے، اللہ نے حکم دیا، ہجرہ کا وقت آ چکا، رات گہری ہو چکی تھی، گھر گھیرا جا چکا تھا، تلواریں چمک رہی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا، جوان بے ڈر۔ انہوں نے کہا کہ آج میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ نے کوئی سوال نہیں پوچھے، انہوں نے صرف تسلیم کیا اور بستر پہ جا کے لیٹ گئے۔ باہر کھڑے قاتلوں کو لگ رہا تھا کہ نشانہ اندر ہے۔ دروازہ کھلا، رات کا سناٹا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھتے پڑھتے مٹی اچھالی۔ قاتلوں کی آنکھیں کھلی رہی لیکن انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے رہے اور قاتل اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں۔ یہ صرف بچ کے نکلنا نہیں تھا، یہ ڈیوائن پروٹیکشن تھی۔ سیدھا مدینہ نہیں، وہ الٹا رخ کر گئے، غار تھور کی طرف، ساتھ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ قریش نے پیچھا کرنا شروع کر دیا، انعام تک کا اعلان ہو چکا تھا، ٹریکنگ انٹینس تھی، فٹ پرنٹس بھی فالو کیے جا رہے تھے۔ 3 دن اندھیرا، خاموشی، باہر تلاش۔ ایک لمحہ تو ایسا آیا کہ قریش غار کے منہ تک آ پہنچے، اتنے قریب کہ اگر وہ نیچے جھانک لیتے تو سب ختم ہو جاتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دھیرے سے کہا، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو؟ جواب آیا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صرف تسلی نہیں تھی، یہ عقیدہ تھا۔ غار کے منہ پہ ایک مکڑی نے جال بن دی اور کبوتروں نے گھونسلہ اور انڈے دے دیے۔ جب قریش وہاں پہ پہنچے انہوں نے دیکھا کہ جال سلامت ہے، گھونسلہ اور انڈے بھی سلامت ہے۔ انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ اگر کوئی اندر ہوتا تو جال ٹوٹ چکا ہوتا، انڈے اور گھونسلے بکھر چکے ہوتے۔ یہ سوچ کے وہ واپس مڑ گئے، انہیں لگا کہ وہ جیت گئے ہیں۔ 3 دن تک اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کھانا پہنچاتی رہی، رات کے اندھیرے میں رسک لے کر چپ چاپ۔ عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ مکہ میں قریش کی پلاننگ اور پلاٹنگ سنتے اور رات کو آ کے ان دونوں کو رپورٹ کرتے۔ 3 دن کے بعد وہ دونوں غار سے نکلے، رات کی چادر میں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہجرہ اب شروع ہو چکی تھی۔ دارالندوہ نے اسٹریٹجی بنائی، تلواریں ریڈی تھی، جوان بھی ریڈی تھے، پاور ان کے پاس تھی، نمبرز بھی ان کے پاس تھے، لیکن یقین ادھر تھا۔ جب یقین اللہ پر ہو تب غار بھی قلعہ بن جاتا ہے اور رات بھی رحمت بن جاتی ہے۔